بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاری جانی نے مسلم حکمرانوں کو ان کی بے حسی اور بے عملی کی بابت خبردار کیا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے دوران ہی فلسطینی ریاست کے قیام کی منظوری۔ افغانستان کو دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا شورش زدہ ریاست منی پور کا دورہ، کانگریس کارکنوں کا احتجاج۔ اور نیپال میں کئی دن کی بدامنی کے بعد حالات معمول پر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاری جانی نے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو ان کی بے حسی اور بے عملی کی بابت خبردار کیا ہے۔ ڈاکٹر علی لاری جانی نے سوشل میڈیا پر عربی زبان میں جاری ہونے والے اپنے پیغام میں مسلم حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریروں اور لا حاصل اسلامی کانفرنس کا اجلاس صہیونی حکومت کو نئی جارحیت کا موقع دینے کے مساوی ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ کم سے کم صہیونی حکومت کے پاگل پن کے خلاف ایک جوائنٹ آپریشن ہیڈ کوارٹر ہی تشکیل دے لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک جوائنٹ آپریشن ہیڈ کوارٹر قائم کر لیتے تو بھی اس غاصب حکومت کا آقا نوبل انعام کے سلسلے میں اتنا فکر مند ہو جاتا کہ گھبرا کر صہیونی حکومت کو دیے گئے احکامات تبدیل کر دیتا۔ ڈاکٹر علی لاری جانی نے مسلم حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مظلوم اور بھوکے فلسطینیوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کم سے کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی چھوٹا سا ہی فیصلہ کر لیتے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد کہ وہ فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کو کثرت سے منظور کیا جس میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل، دو ریاستی حل پر عمل درآمد اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق نیو یارک اعلامیے کی توثیق کی گئی ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور دو ریاستی حل سے متعلق نیو یارک کے اعلامیے کی حمایت میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹ پڑے، جبکہ 12 ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی اہداف و مقاصد کے مطابق فلسطین کو نہر سے بحر تک پوری سرزمین فلسطین کو فلسطینیوں کی ملکیت سمجھتا ہے کہ اسرائیل نام کی ریاست سرزمین فلسطین پر ایک غاصب ریاست ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور فلسطین کے اصل باشندوں کی شرکت سے ایک ریفرینڈم کرایا جانا چاہیے تاکہ فلسطینی قوم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے۔ غزہ کے شیخ رضوان اور جبالیہ النزلہ علاقوں پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہفتے کے روز 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ارنا نے الحدث سعودی ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ان میں سے 56 افراد غزہ شہر میں شہید ہوئے ہیں جبکہ دسیوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے رہائشی علاقوں اور عارضی رہائشی خیموں اور اسکولوں پر بمباری میں 18 سے زیادہ کارروائیاں انجام دی ہیں۔ مغربی شہر غزہ کے اشاتی کیمپ میں کئی رہائشی مکانات اور ایک اسکول جو پناہ گزینوں کی رہائش گاہ تھا اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کا نشانہ بن گیا۔ ایسی حالت میں کہ جب فلسطینیوں کے لیے غزہ میں کوئی بھی جائے پناہ باقی نہیں بچی ہے، 16 رہائشی عمارتیں ہفتے کے روز تباہ و برباد ہو گئیں، جس کے باعث سینکڑوں پناہ گزین خاندان سڑکوں پر در بدر ہو گئے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کے سینکڑوں افراد جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس کے المواسی علاقے کی جانب چلے گئے ہیں، جبکہ بعض خاندان جنوبی غزہ میں کوئی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث انہی غیر محفوظ علاقوں کی جانب واپسی پر مجبور ہیں۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی فوج نے دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہوئے مشرقی شیخ رضوان میں کئی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو پوری طرح منہدم کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے مارچ فار ہیومینٹی کے عنوان سے اسرائیل مخالف مظاہرے میں شرکت کی۔ ایران پریس کے مطابق تقریباً 50,000 افراد نے آکلینڈ شہر کے مرکز میں جمع ہو کر فلسطینی عوام کی حمایت کا اظہار اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کی۔ نیوزی لینڈ کی پولیس نے تقریباً 20,000 شرکاء کی تعداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مارچ کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر اختتام پذیر ہو گیا اور مارچ کے راستوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اسرائیل مخالف مظاہرے کا اہتمام کرنے والے گروپ کے ترجمان نے اس مارچ کو غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے نیوزی لینڈ میں فلسطین کی حمایت میں سب سے بڑا مارچ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوامی تحریک نیوزی لینڈ کے عوام کی فلسطینی عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز پر TTP کے دہشت گردانہ حملے میں 12 سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بنو پہنچے، جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے ہی موجود تھے۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی اور جنوبی وزیرستان آپریشن میں مارے گئے 12 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 35 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ افغانستان کو خارجیوں یعنی دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کے پاکستان کے الزامات کو ہمیشہ مسترد کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردانہ حملے میں 12 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 35 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب سے جہاں 100 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، وہیں 40 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب میں صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بدتر سیلاب ہے۔ دریں پنجاب کے صوبائی وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ سیلاب سے چاول کی 9%، گنے کی 7% اور کپاس کی 2% فصل متاثر ہوئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ نقصان دریائے راوی، چناب اور ستلج کے کنارے آباد 28 اضلاع میں ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیلاب کا معاشی نقصان 409 ارب روپے ہے، جو GDP کا 3% بنتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے شورش زدہ ریاست منی پور کے دورے کے موقع پر کانگریس کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کو شمال مشرقی ریاست منی پور کے دورے پر پہنچے، جو گزشتہ 2 برس سے تشدد اور بے چینی کی لپیٹ میں ہے۔ امپھال میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ریاست میں امن و استحکام کی بحالی اور ترقیاتی رفتار بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب امپھال میں وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر کانگریس کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر کارکنان نے دھرنا دیا، جس کے باعث اضافی سیکورٹی تعینات کرنی پڑی۔ پولیس نے مظاہرین کو ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دریں اثنا کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی کے دورہ منی پور کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جہاں 2 سال سے زیادہ عرصے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، مودی نے اس ریاست کا پہلی بار دورہ کیا اور صرف 3 گھنٹے میں ہی
یہ دورہ ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کا یہ دورہ ریاست کے عوام کی توہین اور ان سے مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے بین المسالک کانفرنس میں عالم اسلام کے اتحاد اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت پر زور دیا گیا ہے۔ اوسلو سے سحر اردو ٹی وی کے ذرائع کے حوالے سے موصول خبروں کے مطابق توحید اسلامک سینٹر میں منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں یورپی ملکوں میں مقیم اردو زبان علماء، دانشوروں اور عرب اور ایرانی علماء نے شرکت کی۔ کانفرنس کے مقررین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے عالم اسلام کی موجودہ افسوسناک صورتحال کے پیش نظر امت اسلامیہ کے اتحاد کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں شریک شیعہ اور سنی علماء نے اپنی تقریروں میں غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین اور مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین 2 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں حساس اہداف پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میزائل کامیابی سے اپنے ہدف پر لگا اور لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کے تسلسل میں جارح صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی اور فاقہ کشی جاری رکھنے کے جرائم کے جواب میں تل ابیب پر فلسطین 2 بیلسٹک میزائل سے حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ آپریشن فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے کیا گیا، جس میں کئی وار ہیڈز ہیں۔ نیپال میں کئی دن کی بدامنی کے بعد حالات اب آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیپال کے دارالحکومت کاٹھمانڈو کی سڑکوں پر کئی دن کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ہفتے کے روز صورتحال معمول پر دکھائی دی۔ سڑکوں پر لوگوں کی بڑی تعداد نظر آئی جو اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ دریں اثنا نیپال کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی نے عبوری وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے چارج سنبھالنے کے ساتھ ہی نیپال کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا اور مارچ 2026 میں عام انتخابات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ملک سے کرفیو کا نفاذ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان نے نیپال میں سوشیلا کارکی کی قیادت میں نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ ہند نے کہا ہے کہ اس قدم سے نیپال میں امن اور استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے۔ تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو۔ مس مت کرنا، ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے نہ، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے۔ چینل پہ ملتے ہیں۔